اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کا یہاں آنے کا۔ انشاءاللہ آج جو ایک سلسلہ، اور میں چاہ رہا ہوں اس کو پورے سلسلے کے طور پہ لے کے جاؤں، جو سیریز شروع کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، ہمارے میڈیا پر بھی چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، اور پوری دنیا پہ جو ہے نا ایک طرح کی اس کی بڑی ایک کریز ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے یہ موٹیویشنل سپیکرز۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر ملک، ہر شہر میں موٹیویشنل سپیکرز آ رہے ہیں۔ اسکول میں بلایا جا رہا ہے، کالجز میں بلایا جا رہا ہے، آپ کے جو ہے بڑے بڑے بزنس مینس ان کو اپنے کمپنیز کے لیے بلا رہے ہیں، اور نہ جانے کس کس ادارے میں بلایا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے پوری کی پوری قوم، ملت اور ملکوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، اور میں حیران اس بات پر ہو رہا ہوں، دو چار ان کے پاس چیزیں ہیں آپ کو بیچنے کے لیے۔ یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ مالدار ہونا چاہتے ہو، آپ لوگوں میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، آپ ترقی پانا چاہتے ہو، تو آپ یہ 3 کام کرو۔ بل گیٹس نے یہ 5 کام کیے تھے، وہ مالدار ہو گیا۔ امیزون والے نے یہ 6 کام کیے تھے، وہ یہ ہو گیا۔ وہ فیس بک والے نے 3 کام کیے تھے، وہ مالدار ہو گیا۔ عجیب قسم کے کام یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے سٹارٹ میں، جس پہ میرا دل بہت خفا، اور میں سوچتا رہا اس چیز کو۔ سورۃ الفاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، جو اس میں آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں دعا کرتے ہیں نا، اور یہ موٹیویشنل سپیکرز انہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی مثالیں دے کر ہمیں جو ہے نا وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ بل گیٹس کی۔ اور بل گیٹس پہلے تو کہتے تھے کنٹروورشل شخصیت ہے، اب تو کھل کے اس کا ایجنڈا سامنے آ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ڈی پاپولائزیشن کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں۔ اور کیا ہے ڈی پاپولائزیشن کا ایجنڈا؟ وہ کہتا ہے دنیا کی تعداد، پاپولیشن کم کرو۔ اب چاہے وہ وائرس کے ذریعے ہو، فیک وائرس ہو یا اوریجنل وائرس ہو، یا ویکسینز کے ذریعے ہو، یا ان کو اب وہ جو نیا اس نے کام شروع کیا، وہ اب جو گوشت ہے وہ سبزیوں والا گوشت، جس کو کھا کر وہ پورا اس پہ انویسٹ کیا اس نے، کہ جو بچی کچی ہماری طبیعت ہے، صحت ہے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ اور کیوں ڈی پاپولائز کرے؟ ان کا ایجنڈا یہی جو فلموں میں دکھاتے ہیں، وہ ایونجرز میں، اور جو تھینوس آ جاتا ہے ڈی پاپولائز کرو، وہ کہتا ہے جب ان کی تعداد کم ہو جائے گی، لوگوں کی، لوگ کم ہو جائیں گے، تو ان کے سارے بچے کچھ وسائل پر کون قبضہ کر لے گا؟ تو ہم کنگ بن کے بیٹھ جائیں گے۔ بل گیٹس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اب بندہ پوچھے، یہ جاوید چودھری صاحب، بل گیٹس نے 3 کام کیے، بندہ کہا تو ایک 3 کام کر لینا، تم اس تک پہنچ جاؤ، تو بل گیٹس بن جاؤ، 3 کام تم کر لو، ہم دیکھتے ہیں تم پہنچ جاؤ، پھر بات کریں گے ہم سے۔ امیزون والے کی مثال دے رہے ہیں، دنیا کا سب سے مالدار آدمی اس وقت جو ہے وہ امیزون والا بن گیا، وہ جیف بیزوس نام ہے، لیکن اس کا جو ایک ڈارک سائڈ ہے وہ چھپایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر وہ $10 ملین سے زیادہ کماتا ہے، ودن 5 منٹس، لیکن وہ اپنے ورکرز کے ساتھ کیا رویہ کر رہا ہے اس وقت، جو اس پہ جو ایک ڈاکومنٹری بنی ہے وہ آنکھ کھولنے والی ہے۔ اس کے ورکرز جو ہیں ان کو دے ہیو ٹو ورک فار 80 آورس، اس سروے میں بتایا گیا ہے، اور کوئی اگر 80 آورس، یار انسان ہے، 80 آورس تک ان کو تقریباً 3 دن تک ان کو کام ہی کرتے رہنا ہے۔ اور اس کی جو امیزون کا جو کھڑی ہوئی، جو اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، جس وہاں پہ جو اس کی یہ پوری کی پوری کمپنی ہے، تو اتنی بڑی ہے، کہتے ہیں کہ ان ورکرز کے لیے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو 24 گھنٹے وہ واک کر رہے ہیں یا رن کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں یا چل رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے تو وہ کتنا بن رہا تھا آپ جانتے ہیں؟ وہ بن رہا تھا تقریباً 10 آورس کے اندر 15 مائلز، یعنی 25 کلومیٹر، پشاور سے چارسدہ تک کا راستہ، اور اس کے 4 ورکرز مر چکے ہیں اندر کمپنی میں۔ یعنی ایک ایسے بندے کو آپ آئیڈیل کے طور پر پیش کر رہے ہو جس کا اپنی حالت یہ ہے کہ وہ غریب، اور آپ سوچیں امیزون والا اس دنیا کا نمبر 1 ترین مالدار آدمی، اور کہتے ہیں اس کی اتنی جائیداد ہے کہ اگلے 25 سال تک اس کا کوئی کمپیٹ نہیں کر سکے گا، اس کو ٹریلینئر بن جائے گا۔ لیکن اس نے جانتے ٹیکس کتنا دیے؟ 0 ٹیکس دیے، ٹیکس وہ دیتا ہی نہیں ہے، اس کو ٹیکس معاف ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کو ہمارا آئیڈیل بنا رہے ہیں جاوید چودھری صاحب۔ میں بڑی دل سے عزت کرتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کی، سٹارٹ میں بڑی روحانیت والی باتیں کیا کرتے تھے، ابھی 2-3 سال ہو گئے وہ ختم ہو گئی روحانیت والی باتیں، وہ مثالیں۔ تو جب آپ کے آئیڈیل یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بن گئے، تو آپ خاک انمتا علیہم و صحابہ کی زندگی اور جو ہے وہ نبیوں کی زندگی کو آپ آئیڈیل لیں گے؟ وہ جو ٹیسلا والا ہے ایلان مسک،
وہ بھی دنیا کے اب جو ہے تیسرے اس کی مثال دے رہے ہیں نا. وہ ایلان مسک نے 5 کام کیے. میں اس کا لیکچر سن رہا تھا آج, ایلان مسک کا لیکچر. اس نے ایلان مسک سے کہا کہ کیا تم نے کبھی دعا کی ہے؟ کہتا ہے آئی نیور پریڈ, میں نے کبھی دعا نہیں کی. کہتا ہے ایون وین آئی واز آن مائی ڈیڈ بیڈ, اس کو ملیریا ہو گیا تھا, مرنے والا تھا. کہتا ہے کیونکہ میں یقین ہی نہیں ہے خدا پر. وہ بندہ آئیڈیل بن رہا ہے نوجوانوں کا. آج ایلان مسک نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور کار بنائی اور وہ جو ہے نا پتہ نہیں دنیا میں انقلاب لے آیا. بل گیٹس کی مثال دے رہا ہے, اس کی مارک زلبرگ کی مثال دے رہے ہیں فیس بک والے کی. اور یہ تو اللہ نے بڑا کیا ہے کہ اس کو شرما دی ہے کہ بھی جو 2020-21 میں وہ جو ہنری نامی خاتون اس کے ادھر کام کرتی تھی, جس نے اس کے خلاف عدالت نے بھی کیس کیا ہے, امریکن سینٹ میں اس نے بات کی. اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں ان کے ادارے میں گئی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ فیس بک کتنا خطرناک ہے. اس نے کہا یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ وائلنس پھیلا رہے ہیں, ہیٹرٹ پھیلا رہے ہیں, اور یہ لوگ پورنوگرافی پھیلا رہے ہیں. کیسے پھیلا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم نے, کہتے مجھے شک ہوا کچھ عرصہ, تو ہم نے ایک فیک آئی ڈی بنایا کسی انڈین کے نام سے, انڈیا سے. تو جب وہ آئی ڈی ہم نے بنایا نا تو آٹومیٹکلی وہ جو ریکمینڈڈ ویڈیوز نہیں آ جاتی, تو کہا اس میں ساری وہ ویڈیوز آئیں جو پاکستان والوں نے انڈیا کے خلاف بات کی ہوگی, یا مسلمان والوں نے ہندو کے خلاف بات کی ہوگی, یا اس میں غیر اخلاقی پون جو ہے وہ سارا کا سارا کنٹینٹ. کوئی پاکستانی بناتا ہے فیس بک آئی ڈی تو اس کو ریکمینڈ کریں گے کون سی, RSS کی ظلم والی, برما میں انہوں نے ایک قتل کر دیا, وہ آپ کی نفرت پیدا ہو, پرووک ہوں آپ لوگ. وہ شیطان اس کو ہمارا آئیڈیل بنایا جا رہا ہے کہ اس کو فالو کرو. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ یار ان کی اللہ معاف کرے فالوئنگ دیکھو, لوگ بھی جاہل ہیں ہمارے. وہ ایک ہے ان کا میرا خیال ہے احمد ایوان نام ہے, کیا نام ہے ان کا, کوئی میرا خیال ہے 4 لاکھ تک ان کی فالوئنگ ہے. کہتے ہیں 3 کام کریں کامیاب ہو جائیں گے. یہ مارک زلبرگ یہ 3 کام کرتا ہے. وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا میں آج کون سے کپڑے پہنوں کون سے نہ پہنوں. وہ کہتا ہے میں اتنا ٹائم ویسٹ کروں گا اگر کون سے کپڑے پہنوں کون سے نہیں, اس وقت تک میں کچھ اور سوچے کوئی بڑا کارنامہ کیوں نہ انجام دے دوں. اب بندہ ایک بات کہے نا کہ اچھے کپڑے پہننا, اچھے لباس پہننا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے, داڑھی مبارک پہ تیل لگاتے, بالوں مبارک پہ تیل لگاتے, آنکھوں میں سرما لگاتے, امامہ شریف پہنتے, اپنی چادر لیتے. یہ جو نبی پاک علیہ السلام تیار ہو رہے ہیں, کیا یہ ٹائم لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ قرآن کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, شروع کی تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیرت کے دروس جنہوں نے سنے ہوں گے ہمارے ان کو معلوم ہوگا. ابتدائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا اس میں یہ چیز دی کہ کیونکہ دائی کا ہے کہ اس کی ایسی ہو پرسنالٹی, آپ پتہ نہیں لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہو. کامیابی کی علامت یہ ہے کہ آپ اس میں ٹائم عجیب باتیں یار کر رہے ہیں آپ, عجیب جھوٹے سچے قصے. اچھا اس سے زیادہ المیہ, وہ انڈین ایک بڑے مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہیں. وہ عام طور پہ آپ لکھیں گے نا ورلڈ ٹاپ 10 اسپیکرز, ان کو نیچے کیا ہوا, لیکن وہ دنیا کے اس وقت ٹاپ 1 موٹیویشنل اسپیکر ہیں کیونکہ ان کی کوئی 22 ملین فالوئنگ ہے صرف یوٹیوب پر. 22 ملین کا مطلب ہے 2 کروڑ سے بھی زیادہ, 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, سندیپ مہیشوری کو. اور جانتے ہیں اس نے کیا بھی کہا ہے؟ وہ کہتا ہے جو لوگ یہ غیر اخلاقی ویب سائٹس دیکھتے ہیں یا اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں خود ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں, اب یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں مجبور ہوں بہت زیادہ. اس نے کہا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی غلط بات تو نہیں ہے, اور چھوڑ دو یار, اس میں کون سی ایسی بات ہے, ان کو وہ کر لیں اس کے بعد اپنے کام کرتے رہیں, اس میں کون سی ایسی بری بات ہے. یہ بندہ یہ نوجوانوں کا آئیڈیل بن رہا ہے, ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ پورن ویب سائٹس دیکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے اس وقت تک فرق نہیں پڑتا جس وقت تک یہ آپ کے اور زندگی روٹین کو ڈسٹرب نہیں کر رہی تو آپ دیکھتے رہیں, آپ یہ کام کرتے رہیں. اور آپ جانتے ہیں میں بھی سن رہا تھا انڈیا میں ایک بندے کو, اس کی ریئیکشن ویڈیو آئی ہے اس کے خلاف. وہ کہتا ہے ہمارے پاس ایک بچہ آیا, اس نے بڑی مشکلوں سے اس گندی عادت کو چھوڑ دیا تھا. تو کہتا ہے اس کی یہ لیکچر سنا اس نے, وہ لڑکا روتا ہے, کہتا ہے مجھے برباد کر دیا اس نے. کہتا ہے میں نے اس کا دوبارہ دیکھنا شروع کیا, اب میں چھوڑ نہیں سکتا اس گندی عادت کو. اور میں یہاں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ جو ریپ ہوتے ہیں نا بچیوں کے, اٹھائی جاتی ہیں, اغوا کیا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا, زینب بچی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, فلانی بچی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. خدا کی قسم جو لوگ یہ پورن ویب سائٹ دیکھتے ہیں اس ظلم میں وہ برابر کے ذمہ دار ہیں. آپ سوچیں گے کیسے؟ یہ جو لڑکیاں آئی ہوتی ہیں بیچاری, جن کے پر ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں, یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہے وہ 75% ایسی ہیں جو اپنی رضامندی سے آئی ہیں. اس پہ پورا ایک ڈیوڈ ڈیوک کا پورا ایک مقالہ ہے, تھیسس ہے. وہ کہتے ہیں اس میں میجورٹی ایسی ہیں چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں جن کو یہ اغوا کر لیتے ہیں,
پھر ان کو ڈرگز دیتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، پھر اس فیلڈ میں آ کر ایسا پھنسا دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتی ہیں. اور وہ یہ صاحب کام کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں اور آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں. ہم دیکھنا چھوڑ دیں تو ان کا بکے گا مارکیٹ میں پروڈکٹ، ہے کہ نہیں ایسا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور اس کے سرکشی کاموں میں تعاون نہ کرو. یہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی انسان، اچھا اب جو ہے وہ یہ امیزون والا جیف بیزوس، اب وہ جو اور یہ ایلان مسک بھی، یہ دونوں اب کیا کر رہے ہیں؟ ان کا نیکسٹ مشن کیا ہے؟ اسپیس میں جا کر وہاں پہ کالونی بنانے کی. اب میں بڑا حیران ہوا، یقین کریں خدا کی قسم میں کہتا ہوں یار اللہ کا قرآن جو ہے نا عجیب معجزہ ہے. فرعون کی بادشاہت جب مصر میں آ گئی تھی، اور جو یہ اپنے ورکرز کے ساتھ کرتا ہے، فرعون بھی وہ 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ گدھے کی طرح مارتا، تو 80 گھنٹے سے زیادہ وہ بھی کام کراتا تھا. وہ سب کام کرا رہا تھا، کیوں؟ کہہ رہا تھا اجعل لی سرحا، میرے لیے بڑے پیرامڈز بناؤ تاکہ میں آسمانوں پہ چڑھ کر دیکھوں کوئی اور بھی بادشاہت ہے کہ نہیں. ایلان مسک اور یہ جیفری بیزو، یہ بھی وہی کام کر رہا ہے کہ میں جا کر وہاں پر بھی اپنی بادشاہت، میں نے دنیا کو فتح کر لی ہے، اب میں نے جا کر وہاں پر اپنی وہ کرنی ہے. اور یہ ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہمیں کہہ رہے ہیں ہاؤ ٹو بیکم سکسیزفل، آپ ان سے سیکھو. یار یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں لوگ، زیادتی کر رہے ہیں. عجیب قسم کی پوری اس کو نا قوم اور ملت کو نہ ڈالا ہوا ہے عجیب گمراہی میں. اچھا یہ بھی نہیں، یہ تو چھوڑ دے، بہت بڑی بات ہے. بزنس کے اصول سکھا رہے ہیں، ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیزفل بزنس مین، اور اس میں سارے دھوکے بازی اور بےایمانی کے طریقے. اور پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ ایک انڈین ہے مشہور، وہ بھی کوئی، اس کی بھی میرا خیال ہے 8 ملین سے اوپر اس کے کوئی فالورز ہیں. 8 ملین 80 لاکھ لوگوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے. کس طریقے سے؟ وہ کہتا ہے یو نیڈ جسٹ ون تھنگ ٹو بیکم اے سکسیزفل بزنس مین، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ کانفیڈنس. تم جھوٹ بھی کانفیڈنس سے بولو، تمہاری چیز بک جائے گی. کوئی تم اتنا اس کو سونا بنا کر دکھا دو، یہ اس کو کہتے ہیں اس کو کانفیڈنس نہیں، اس کو جھوٹ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ایسے انسان پر. لیس من غش لیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ دی، وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس پہ اللہ کے نبی علیہ السلام لعنت بھیج رہے ہیں وہ ہمارے آئیڈیل بن رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ 2-3 کام. یہ انہوں نے 1 کا 2 مثالیں رٹی ہوئی ہیں، اور ان کو چیخنا چلانا آتا ہے تھوڑا سا آپ کو کیا ہے ابھارنے کے لیے. اور ایکسیپشنل کیسز کہتے ہیں یہ کالے جو ہیں نا، کالے ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم کالے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، نیگروز ہیو نو سول، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. دیکھو اوباما انہی کالوں میں سے تھا کہ نہیں تھا؟ امریکن پریزیڈنٹ بن گیا. وہ آپ کو آدھا سچ بتا رہے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ موسٹ آف دا پرزنرز جو امریکن جیل میں سڑ رہے مر رہے ہیں وہ کالے ہیں. وہ جو بھی کالا تھا پچھلے دنوں، جس کو وہ اس نے پولیس والے نے امریکہ میں اپنے گھٹنے کے نیچے اس کا گردن رکھ کر وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، مجھے سانس نہیں آ رہا ہے، آئی کانٹ بریتھ، مار دے اس کالے کو. وہ آپ کو 1 لاکھ کالوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ نہیں بتائیں گے، وہ ایک کالے کو اٹھا کر کہیں گے یہ بھی تو کالا ہے نا. رجنی کانت بہت بڑا ایکٹر ہے نا، وہ انڈین تامل، ان کا رجنی کانت جو ہے وہ کنڈکٹر تھا، وہ کنڈکٹر سے رجنی کانت بن گیا. اور رجنی کانت جیسے نا 20 کروڑ انڈیا میں کنڈکٹر بھی اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں گے، کنڈکٹر ہی ہوں گے. اچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو سمجھیں آپ. یہ موٹیویشنل اسپیکرز کا ایجنڈا کیا ہے؟ اصل میں ان کا اصل ایجنڈا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بات باور کرا دی جائے، تم نالائق ہو، تم نکمے ہو، تم کامچور ہو، سسٹم کا کوئی قصور نہیں ہے، پولیٹیشنز کا کوئی قصور نہیں ہے، پاکستان کے عدالتی نظام کا کوئی قصور نہیں ہے. تم نالائق، تم نکمے ہو، تم کام نہیں کرتے ہو. کیوں؟ تاکہ آپ کے دل میں کبھی انقلاب کی تمنا ہی پیدا نہ ہو کہ یار میں ان کے خلاف کھڑا ہوں، ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. خود اگر دنیا کو بدلنا ہے تو خود کو بدل دو، اس قسم کے اسٹیٹمنٹ اور پھر اس قسم کی مثالیں. اور اللہ معاف کرے وہ قرآن کی آیت کو مسکوٹ کرنا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جس وقت تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدل دیتے. اب یہاں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جس کو عربی آتی ہے اور جس نے سیرت پڑھی اس کو معلوم ہے، آپ اس کو جو ہے نا یہ 2 نمبری نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. انفسہم کا لفظ آیا نا، جمع کا صیغہ ہے، کلیکٹیو ایک وہ ہے. جس وقت تک ایک پوری قوم ڈیسائیڈ نہیں کر لیتی، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم ہے، پاکستان ایک قوم ہے، آسان مثال میں سمجھاتا ہوں. پاکستان کے حالات اللہ کبھی بھی نہیں بدلیں گے جس وقت تک کہ پاکستانی خود ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے اپنے حالات چینج کرنے کے لیے.
اگر میں اور آپ راضی ہو گئے ظالمانہ نظام کے اندر رہنے کے لیے تو ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر، سب سے اعلیٰ، آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی صحابہ کو یہ کہتے تم بدل جاؤ، ابو جہل کو چھوڑو، ابو لہب کی بات نہ کرو۔ قرآن میں پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں اتر گئی، تبت یدا ابی لہب، تب ٹوٹ گیا، تباہ برباد ہوں تیرے ہاتھ ابو لہب۔ قرآن پھر یہ کہتا ہے یار صحابہ کو تم توبہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ ابو لہب کو برا نہ کہو۔ ابو جہل کے بارے میں ہم اس کو اس کی چوٹی سے پکڑیں گے، قرآن کہتا ہے سندعو زبانیہ، ابو جہل کی بھی پھر مذمت قرآن نہ کرے سورۃ اقرا میں، سورۃ علق میں۔ سمجھے میری بات کو، یہ کتنا عجیب چورن آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں، اور یہ کیوں کر رہے ہیں اب اس کو سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑی آپ کے جو یہ کمپنیز ہیں انہوں نے ان کو خریدا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو اٹھنے نہیں دینا آپ نے، اور آپ کو جھوٹ لگے تو میں بتاتا ہوں، سروے یہ میری بات نہیں ہے، 2020 کی امریکن رپورٹ کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سروے کیا اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 60.3 بلین بکس، ویڈیو، سیمینار 2020 میں سے اتنے پیسوں کا جو ہے وہ صرف ہوا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہاؤ ٹو لیو اے ہیپیئر لائف۔ اچھا، کسی موٹیویشنل اسپیکر نے آپ کو ہنر سکھا دیا اگر، اور آپ خوش باش زندگی گزارنے لگ گئے، اس کا دال دلیا بند ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کو صحیح بات کرے گا، اور یہ جو 60 بلین جو ان کی ڈالرز کی جو وہ ہو رہی ہے وہ بکے گی۔ اچھا، اگر واقعی میں موٹیویشنل اسپیکر سے کوئی تبدیلی آنی ہوتی نا، تو میں نے آپ کو انڈیا کی مثال دی کہ کتنے بڑے بڑے کروڑوں تو انڈیا میں سب سے پہلے تبدیلی آتی نا، اب بھی بد سے بدتر حالت ہے۔ میں ان کی مثال دیتا ہوں نا، میں تو غیر مغضوب علیہم کی مثال نہیں دوں گا، میں مثال تو پھر آپ کو انشاءاللہ نبیوں کی مثال دوں گا، صحابہ کی مثال دوں گا، ابھی میں ان کے لیے ان کی مثال دیتا ہوں۔ جاؤ ویرات کوہلی سے جا کے ذرا پوچھو آپ نے کس موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا جو آپ میں اتنا جذبہ ہے اور آپ دنیا کے بیسٹ بیٹسمین بن گئے؟ جاؤ بابر اعظم سے جا کے ذرا پوچھو، امیتابھ بچن سے جا کر پوچھو کس موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا اس نے موٹیویٹ کیا اور آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا، وہ کیا جواب دے گا؟ اور بیٹا یہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں، بکواس، جھوٹ جھوٹ۔ اچھا، اب اس کے برعکس آپ ایک اور چیز پر آئیں، موٹیویشن غلط چیز نہیں ہے، قرآن بھی کہتا ہے حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو موٹیویٹ کریں کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، قرآن کرتا ہے موٹیویٹ۔ موٹیویشن وہ ہے جو اسپرچل پروفیٹک موٹیویشن ہے، نبیوں والی اور روحانی موٹیویشن ہے، جو آپ کو صحیح معنوں میں انسان بنائے، آپ کی آنکھیں کھولے، آپ کے اندر دل میں نور پیدا کرے۔ اب میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پوچھیں آپ کی زندگی میں چینج کس شخصیت کی وجہ سے آیا تھا، وہ نام لیں گے شیخ احمد دیدات، روحانیت تھی۔ امیتابھ بچن کبھی نام نہیں لے گا، ویرات کوہلی کبھی نام نہیں لے گا۔ سینکڑوں لوگوں سے آپ مثال پوچھیں آپ گناہوں کی زندگی میں تھے، کیا ہوا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا تھا، ان کی اس تقریر نے میری زندگی چینج کی اور ٹل ٹوڈے میں ایسا ہی ہوں، وہ کہے گا آپ کو۔ روحانیت ہے وہاں، قرآن ہے، دین کی بات ہے۔ تو میں کافی عرصے سے یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ پوری امت کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہمارے کالج میں جب ہوتا تھا کرنل اشرف خان کریڈٹ کالج میں، تو وہاں پر انہوں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر بلایا، اور ایبٹ آباد میں آرمی بن ہال کالج میں انہوں نے قاسم علی شاہ صاحب کو بلایا، اور لاکھوں روپے یہ لوگ لیتے بھی ہیں آنے کے، اور گفٹس بھی لاکھوں نہیں تو کم از کم وہ گفٹس میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں کالج میں ہوتا تھا اور اس وقت وہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی لگائی تھی، میں ٹیچنگ کرتا تھا، تو ہماری ڈیوٹی ہماری نگرانی تھی، تو وہ میں جو تھیلے دیکھ رہا تھا۔ کرنل شیر خان کریڈٹ کالج میں قاسم شاہ صاحب نہیں ہے، تو وہاں ایک اور موٹیویشن اسپیکر آئے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا وہ گفٹس کا حساب لگا رہا تھا، جنہیں جمشید کے جوڑوں سے بھرے ہوئے ٹیبل، لارنس پور کے وہ جوڑوں سے بھرے ہوئے دوسرے بیگ، اور پرفیوم سے بھرے ہوئے بیگ، اور وہ بدایونی کے پیڑے، کیونکہ سوگات ہے وہاں کی مردان کی، تو کالج سوابی میں چونکہ میں حساب لگا رہا تھا، اور جو سب کچھ ہوا کم از کم 50-60 ہزار 70 ہزار سے اوپر کا تھا، اور پیسے الگ۔ تو ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے انگلش کے، گلزار صاحب، اب بھی وہاں پہ رہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ
پیسے کا ضائع ہے، وقت کا ضائع، کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا سر چھوڑیں، آنے تو دینا، بات تو کرنے دیں اس کو۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر آئے، انہوں نے موٹیویٹ بچوں کو کیا، اور پتر شیر بن، شیر گیدڑ نہ بن، اور یہ ہو اور وہ ہو اور وہ، اور تو خوف نہ کھا، اور تو ناکامی کا کیا ڈر ہے، اور تجھے فیل ہونے کا کیا ڈر ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ ہمیں گلزار صاحب نے کہا 2 دن بعد بچوں سے پوچھنا کیا اثر ہوا؟ خدا کی قسم بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ پتہ ہے الٹا کیا ہوا ہے؟ الٹا یہ ہوا جو بچہ 40 نمبر لے کر فیل ہوتا تھا نا اس تقریر کے بعد، اور فیل ہونے کا ڈر نکال دے، وہ اب 20 نمبر پہ فیل ہوا ہے، اور بھی کم پرسنٹیج گر گئی 20 کے بعد۔ وہ کہہ رہا ڈر کس بات کا، فیل ہو جاؤں گا، وہ فیل ہو جاؤں گا۔ یہ اس قسم کی گمراہی میں لے کے جا رہے ہیں۔ میں حیران اور دکھ اس بات کا ہے کہ نبیوں کے واقعات پڑھے ہیں بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے، صحابہ کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، قرآن ہے، وہ سب کو چھوڑ دیے۔ مجھے وہ یاد آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان، دارمی کے اندر ہے حدیث کے اندر، کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک آدمی نے اس طرح کیا کہ کچھ اور کتابیں لے کر آیا، فارس کی تھی کہ روم کی تھی، اس سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے، نصیحتیں کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس بندے کو تو ذرا لے کر آؤ نا۔ امیر المؤمنین تھے، پہلے اٹھائے کوڑے اور درے کھینچ کھینچ کے مارے اس کو، اور کہا انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے اللہ نے ایک قوم کو ہلاک اس بات پہ کیا، انہم اتخذوا کتب علماءہم، کہ انہوں نے اپنے علماء کی اور اپنی اس قسم کی کتابیں لے لی، وَتَرَكُوا مَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اور تورات انجیل کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کیا اس لیے۔ اور تم قرآن چھوڑ کر، حدیث چھوڑ کر، آقا کی سیرت چھوڑ کر نصیحتیں کر رہے ہو لوگوں کو، موٹیویٹ کر رہے ہو لوگوں کو۔ اب یہ ہوتا کیا، اب اس کو سمجھیں۔ بعض اوقات واقعتاً ایسا ہوگا، آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں گے، آپ کے صحیح جذبات ابھر جائیں گے، اور آپ کو لگے گا نا وہ 5 منٹ کی تقریر نے انقلاب پیدا کر دیا آپ کے اندر نا، اور آپ کہیں گے یہ وہ۔ اب ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے، ان کو معلوم ہے ہمارے اندر ایک ایسڈ ہوتا ہے ڈوپامین، اس کو کہتے ہیں عام طور پہ ہیپینس کا بھی، وہ یہ ریلیز ہوتا ہے، اور یہ آپ کو نا ایک ہیپینس دیتا ہے، ایک سرور کی کیفیت دیتا ہے، اور اس کی کوئی ڈیوریشن کہتے ہیں رہتی ہے 45 سے 1 گھنٹے تک، یا بہت بھی ہو تو 1 دن تک وہ ریلیز کرتے ہیں یہ لوگ، اور آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور آپ بیٹھے ہوں گے اسی کرسی پہ نا، وہ انقلاب آ گیا، یہ ہو گیا، اور دنیا بدل گئی۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ تصویر بناتا تھا، اس نے وہ بھی ایک پتہ نہیں کیا نام ہے کسی، اس کا بھی چل رہا ہے آج کل، ایک فرینچ کوئی وہ آرٹسٹ تھا، پتہ نہیں پکاسو کیا نام تھا، پکاسو کچھ نام تھا نا اس کا، اور اس نے وہ 30 سیکنڈ میں ایک بنائی، ایک لڑکی کو دے دی، ایک آرٹ بنا کر لڑکی کو دے دی، اور لڑکی سے کہا جاؤ اٹس ورتھ پتہ نہیں 10 لاکھ روپیز، جاؤ جا کر بیچ دو، مالدار ہو جائے گی۔ غریب لڑکی تھی تو لڑکی نے بیچی نہیں، لڑکی نے کہا کہ اگر یہ بنا سکتا ہے 30 سیکنڈ میں ایسی پینٹنگ، تو میں کیوں نہیں بنا سکتی 30 دن لگا کر، تو میں زیادہ مالدار ہو جاؤں گی۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح موٹیویٹ ہوں۔ میں سوچ رہا تھا اللہ معاف کرے، یہ پکاسو مکاسو جس زمانے کا بھی تھا، آج تک یعنی اس کے بعد کوئی ایسا مائیکل آل پیدا ہی نہیں ہوا جو 30 سیکنڈ میں ایسی بنائے نا پینٹنگ کے 10-20 لاکھ کے بکے۔ ہم بھی دیکھیں نا، یعنی سوچنے کی بات ہے، لاجیکل بات ہے، وہ 30 سیکنڈ میں اس نے کیا بنایا کہ وہ 10 لاکھ میں بک گئی ہے۔ اور پھر آج ہو نا کوئی ایسا کہ ہم دیکھیں کہ یار ہاں یہ چیز ہے، جھوٹے سچے کسی ایسے ہی سنا کے لوگ سنتے واہ 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 تالیاں ماری، اس کے بعد وہ گھر جائیں گے واپس آپ کی وہی روٹین شروع ہو جائے گی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو۔ اب جو چیز ہے اب میں قرآن کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کامیاب بننا چاہتے ہیں یہ کریں، جاوید چودھری صاحب ہوں یا قاسم علی شاہ صاحب ہوں یا سندیپ مہیشوری ہوں یا اور کوئی ہوں، جتنے ہیں ان جیسے، ان بیچاروں کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کے آگے پیچھے 3 گاڑیاں ہوں، یا بہت پیسہ بنا لیا، بہت بڑا امپائر کھڑا کر لیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے سورۃ شمس میں، قد افلح من زکاہا، کامیاب یہ نہیں ہے، وہ ہیں جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پیوریفائی کر لیا اپنے ہارٹ، اپنی سول کو، گناہوں سے بچا لیا۔ اور قد خواب من دساہا، اور تباہ برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کی پیروی کی۔ اور نفس کیا کہتا ہے؟ نفس یہی کہتا ہے بل گیٹ بنو، ایلان مسک بنو، مارک زلبرگ بنو، اور اس طرح کی چیزیں بنو، ہے کہ نہیں؟ نفس کہتا ہے نا شہرت ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، تو وہ تو آپ کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پر یار۔ ورنہ بہت دولت قارون کے پاس بھی تھی، بادشاہت فرعون کے پاس بھی تھی، اپنی جنت نیوم سٹی یا اپنا جو اب یہ میٹا ورس آ رہا ہے وہ شداد نے بھی بنایا تھا اس زمانے میں۔ سبحان اللہ، میں اللہ قرآن پہ حیران ہوتا ہوں، کن بدبختوں کو ہمارا جو ہے نا آئیڈیل بنا کر پیش کر رہے ہیں لوگ۔
اور نکمے نالائق خود بھی وہ چیز نہیں بن کے دکھا رہے نا. اور یہ کرپٹ سیاستدانوں کو اور بڑے بڑے بزنس امپائرز کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی اس موٹیویشن، سو کالڈ موٹیویشن کے ذریعے. اچھا ایک اور چیز، یہ موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں، یہ آخری میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، یہ اپنی تقریروں میں کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی تقریروں میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، وی آر میکنگ دیم فول، اور ہنساتے ہیں لوگوں کو. وہ ایک بڑا لمبا واقعہ، میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس وقت بڑا ٹائم لگ جائے گا. کہ ایک دکان میں ایک بندہ آیا سودا لینے کے لیے، تو وہ جو مارکیٹنگ کا بچہ تھا وہ بڑا تیز تھا. اس نے دھوکے سے اس پہ نا آدھی سے زیادہ سامان بکوا دیا دکان کا. تو جب دھوکے سے بکوا دیا نا، تو وہ ساری کراؤڈ ہنسنے لگ گیا نا لوگ کہ یار تو بڑا کمال کیا اس بچے نے. تو کہہ رہا تھا اس کو کہتے ہیں ٹیکٹکس. لوگ ہنس رہے تھے، لیکن واللہ آپ کو پتہ نہیں ہے موٹیویشنل اسپیکر اصل میں ان لوگوں کے اوپر ہنس رہا تھا کہ تم کتنے جاہل اور بیوقوف ہو کہ میں تمہیں بیوقوف بنا رہا ہوں. آئی ایم میکنگ یو فول، اور تم ہنس رہے ہو اپنے بیوقوف بننے پہ. سمجھ آئی میری بات کو؟ وہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے اور ہنس رہا ہے، اور وہ لوگ ہنس رہے ہیں کہ وہ اس بندے نے اس کو بیوقوف بنایا. یہ وہ جو امام راضی نے لکھی تھی یہ بات، یہ ان پہ صادق آ گئی یہ بات پوری کی پوری. تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست کہ آپ لوگوں کو، اچھا ڈونٹ بی سیڈ، خفا نہ ہو، اس کے اوپر ان کی تقریریں ہیں. ان پٹانگ ادھر ادھر کی تنقید کو کیسے جواب دیں، کامیاب کیسے ہوں، یہ کیسے ہوں، وہ کیسے ہوں. آپ نے سب کچھ ہونا ہے نا، آپ خدا کے لیے قرآن سے رجوع کریں. مجھے عبداللہ ابن عباس نے کا وہ قول یاد آتا ہے اس موقع پر. وہ کہتے تھے اگر میرا جوتے کا تسمہ بھی گم جائے تو میں اللہ کی کتاب سے اس کو ڈھونڈتا ہوں. اب بڑا حیران ہوتا ہے بندہ کہ یار یہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی بیسکلی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ اس میں ہے. آپ خفا ہیں، خدا کی قسم کہاں سے جہاں سے دل کرے قرآن کو کھولیں. میں نے خود بھی کیے، اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا، میں سب نے جہاں سے دل کرے قرآن کو کھولیں، اپنی خفگی دل میں دماغ میں رکھ کر کھولیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ فوراً وہ آیت آ جائے گی. ایسی آیت ہوگی جو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ ہاں یار اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی بات کر دی. یعنی یہ اس کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ آپ جڑ جائیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کریں جس میں ہم اسلامک اور قرآنک موٹیویشن کے ذریعے ان تمام چیزوں کا حل بتائیں، اور ان تمام چیز نکلیں، اور ان بہروپیوں سے ہم لوگ بچیں. تو میری خواہش ہے کہ اس سلسلے کو ہم اس طرح انشاءاللہ لے کر جائیں. تو اس کی ایک پہلی کڑی تھی جس میں ایک تعارف میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے ہو جائے. تو اگر اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو بے شک پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ.